ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ حضور مجھے کوئی ایسی بات بتائیں، کوئی ایسا واقعہ بتائیں کہ جس سے میرا دل دہل جائے، میں توبہ کر لوں اللہ کی بارگاہ میں، تائب ہو جاؤں اور پھر کبھی مجھ سے گناہ نہ ہو پائے۔ وہ بزرگ سوچنے لگے کہ ایسا کیا بتایا جائے، کون سا واقعہ بتایا جائے کہ تو توبہ کر لے اور پھر گناہوں کے قریب نہ جائے۔ تو ایک دم انہیں دھیان آیا کہ چلو قبرستان چلتے ہیں۔ وہ دونوں لوگ، وہ بزرگ اور وہ شخص، قبرستان کی طرف چل دیے۔ چلتے چلتے راستے میں قبرستان پڑے۔ قبرستان بہت ہی زیادہ ایریا میں بنے ہوئے تھے۔ چلتے چلتے انہیں ایک جھوپڑی دکھائی دی، قبرستان کے اندر ایک جھوپڑی تھی۔ اس جھوپڑی میں چلے گئے۔ جیسے ہی ان لوگوں نے وہ جھوپڑی دیکھی، اس جھوپڑی کے اندر داخل ہو گئے۔ اور وہ جھوپڑی پتہ ہے کس کی تھی؟ وہ ایک قبر کھودنے والے کی جھوپڑی تھی۔ اب تو گاؤں میں بھی ہو گیا ہے کہ لوگ پیسے دے کے قبر کھدواتے ہیں، لیکن شہروں میں تو پہلے سے یہ ماحول ہے کہ لوگ پیسے دے کر قبر کھدواتے ہیں۔ تو ایک قبر کھودنے والا تھا، اس کی جھوپڑی تھی قبرستان کے سائڈ سے ہی، قبرستان کے اندر۔ تو یہ دونوں شخص، یہ بزرگ اور یہ شخص، اس جھوپڑی کے اندر چلے گئے۔ قبر کھودنے والا بیٹھا تھا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، آپ لوگ کون؟ کہا ہم تھوڑا کام سے آئے ہیں آپ کے پاس، آپ تھوڑا سا بیٹھ جائیں، تھوڑی باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ وہ قبر کھودنے والا بیٹھ گیا، بتائیے کیا بات ہے؟ یہ بزرگ شخص نے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا واقعہ بتائیں، کوئی ایسی بات بتائیں جو آپ نے دیکھی ہو، آپ تو قبرستان میں رہتے ہو، کوئی ایسی بات بتائیں کہ یہ جو میرے سامنے شخص ہے، جو میرے پاس یہ شخص ہے جو ساتھ میں آیا ہے، یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا واقعہ بتاؤ، کوئی ایسی بات بتاؤ کہ میں اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جاؤں، میں توبہ کر لوں، مجھ سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو پائے۔ کوئی ایسی عبرت ناک واقعہ بتاؤ، کوئی ایسی عبرت ناک بات بتاؤ کہ جو آپ نے بھی دیکھا ہو اس قبرستان کے اندر۔ آپ کے سامنے تو بڑے واقعات ہوتے ہوں گے، آپ قبرستان میں رہتے ہیں، کوئی ایسا واقعہ بتائیں کہ جو اس کی توبہ کا سبب بن جائے۔ تو کان کھول کر سن لیں آپ لوگ بھی، اور اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں اور اللہ سے معافی طلب کر لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ تو بلاتا ہے، میرے بندے آ تو صحیح، توبہ قبول فرمانے والا میں ہوں، میں تیری توبہ کو قبول فرماؤں گا، بس تو ایک بار سچی توبہ کر کے تو دیکھ لے۔ ایک بار سچی توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ آپ نے کتنے بھی گناہ کیے ہوں، بس ایک بار آپ دعا کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے معاف فرما دے گا جیسے کبھی گناہ ہی نہیں ہوئے۔ تو یہ بزرگ نے جب اتنا پوچھا تو وہ خبر کھودنے والا کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، آپ لوگ اطمینان سے بیٹھ جائیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے سامنے ایک واقعہ آیا ہے، میرے سامنے ایک ایسی بات ہوئی ہے کہ جسے میں آج تک نہیں بھول پایا ہوں، اور تم اس شخص کی بات کرتے ہو۔ ارے یہ شخص کیا، جو بھی اس بات کو سنے گا اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں آ جائے گا، توبہ کر لے گا اور پھر کبھی گناہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ کہا اچھا ایسا کون سا واقعہ آپ کے سامنے پیش آیا؟ ارے کا وہ واقعہ جب وہ یاد کرتا ہوں تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں، اور اسی دن سے میں قبر کھودنے والا، پہلے دارو بھی پیتا تھا، شراب پیتا تھا، جوا بھی کھیلتا تھا، نشے میں رہتا تھا، دھت رہتا تھا نشے میں، لیکن جب سے میں نے وہ واقعہ آنکھوں سے دیکھا ہے نا، جب سے میں نے توبہ کر لی ہے اللہ کی بارگاہ میں اور سچا عبادت گزار بن چکا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ میں نے کی ہے، کہ آپ دیر مت کریں، اب آپ بتا دیں کہ آپ نے کیا دیکھا ہے۔ کہا ایک دن ایسا تھا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ قبر پہلے ہی کھود کے رکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں آسانی ہو جائے، کوئی بھی مردہ دفن ہونے کے لیے آئے تو ہم اس قبر کے ان کو دے دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنے مردے کو اس میں دفن کر دو تو ہمیں تھوڑی بہت اجرت دے دو، تو ہم ایسا پہلے ہی کر کے رکھ لیتے ہیں۔ ایک دن ہم نے کیا کیا، دو قبریں کھودی، دو قبریں کھود کے ڈالی، تو پہلی والی تو ہم نے آسانی کے ساتھ کھود دی، دوسری والی جب اب کھودنے کے لیے اس کے نیچے اترے، تھوڑا سا کھودا اور جب تھوڑا گہرا ہو گیا تو اس کے نیچے اترے تو قبر کے اندر سے ایسا لگ رہا تھا کوئی آگ جلا رہا ہے، بڑی تپش تھی، بڑی اس کی مٹی گرم تھی، بڑی ریت گرم تھی، ہمیں وہ کھودا نہیں جا رہا تھا، جلدی سے کھودا ہمیں باہر نکلا، پھر تھوڑی بچی تھی جلدی جلدی کھودی تو کیا دیکھتے ہیں اس میں سے سانپ نکلنے لگے، کیڑے مکوڑے بچھو نکلنے لگے، ہم تو ڈر گئے، پسینے چھوٹنے لگے کہ آخر اس قبر سے
ایسے کیڑے نکل رہے ہیں، یہ تو کبھی نہیں ہوا میری زندگی میں، ایسا واقعہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خوب خیر میں نے وہ دونوں قبروں کو کھود کے جلدی سے، اور میں اپنی جھوپڑی میں آ گیا۔ میں یہاں سے دیکھنے لگا، دیکھتا ہوں آخر کون سا شخص آتا ہے تو ان دونوں قبروں میں لیٹتا ہے، کون سا مردہ ہوتا ہے جو ان قبروں میں دفن ہونے کے لیے آتا ہے۔ میں اپنی جھوپڑی سے دیکھ رہا تھا کہ ایک مردہ آیا، اس کے ساتھ فقط 8 لوگ تھے، 8 لوگ تھے۔ وہ 8 لوگ اس مردے کو لے کے آئے، قبر میں دفن کیا، مجھے تھوڑی سی اجرت دی اور وہ چلنے لگے۔ تو میں نے ایک شخص کا کرتا پکڑ لیا، میں نے کہا بھائی مجھے یہ بتاؤ یہ شخص کون ہے؟ تو کہا تم کو کیا، میں تمہیں کیوں بتاؤں یہ شخص کون ہے؟ تم کو کیا اجرت مل گئی؟ رکھو اور جاؤ۔ کہا میرے بھائی اللہ کے لیے مجھے بتاؤ تو صحیح، قبر کھودتا ہوں، ایسا تو نہیں میں انسان نہیں؟ کہا کوئی بات نہیں میرے بھائی، سنو یہ ایک ایسا انسان تھا جو کہ بہت غریب تھا، محلے میں سب سے زیادہ غریب تھا، پر عبادت گزار تھا، نیک تھا یار، سچا تھا، اللہ کا بندہ تھا، نیک بندہ تھا۔ تو گاؤں کے جتنے امیر ہیں، رئیس ہیں، کوئی بھی اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوا۔ کہا ارے اس غریب انسان کے جسم سے بدبو آئے گی، اور اس غریب انسان کے ساتھ جنازے میں چلنے سے کوئی کیا فائدہ ملے گا، بس یہ غریب ہے اس کو لے جاؤ۔ تو ہم لوگ چندہ کر کے، 7 8 لوگ جو ہیں چندہ کر کے آپ کو پیسے دیے ہیں، اس کے کفن دفن کا انتظام ہم لوگوں نے کیا ہے۔ کہا اچھا، تو کہا میرے بھائی ٹھیک ہے، اگر یہ غریب تھا اور آپ لوگوں نے چندہ کیا ہے تو معذرت چاہیں گے، جتنی آپ نے اجرت مجھے دی ہے اس کو واپس لے لو، ہمیں بھی اس میں شریک کر لو، ہمارا بھی حصہ ڈال لو اس میں، ہمیں بھی کچھ ثواب مل جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ آپ لوگ۔ وہ چلے گئے۔ اب میں پھر اپنی جھوپڑی میں آ گیا، اب میں پھر اپنی جھوپڑی سے دیکھنے لگا، آخر کار وہ کون سا اب انسان آنے والا ہے جو اس قبر میں آئے گا۔ تو ہم اب دیکھنے لگے کہ اب آئے گا کون سا۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ بڑی آوازیں آ رہی ہیں، بڑی زیادہ آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے جھوپڑی سے باہر نکل کے دیکھا، دور دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ہجوم ہے، مجمع ساتھ میں آ رہا ہے۔ ہم نے کہا یا اللہ یہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ، ہزاروں کے ساتھ، ہزاروں لوگ اس جنازے کے ساتھ تھے، اس میت کے ساتھ تھے۔ وہ آئے، انہوں نے اس انسان کو، اس میت کو اس میں دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد، مٹی دینے کے بعد وہ لوگ چلنے لگے۔ تو میں نے پوچھا اے آنے والوں مجھے ذرا یہ بتا دو کہ یہ کس کی قبر ہے؟ آخر میں یہ اس میں کون شخص دفن ہوا ہے؟ کس کے یہاں کی میت ہے؟ ایک نے میرا گریبان پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہنے لگا تجھے کیا، جو تو پوچھ رہا ہے کہ کس کی میت ہے؟ تجھے اجرت ملی یا نہیں ملی؟ تجھے پیسے ملے یا نہیں ملے؟ میں نے کہا مجھے مل گئے۔ کہا تو پھر تو کیوں ٹانگ اڑا رہا ہے کہ یہ کون ہے، کہاں سے ہے؟ تجھے معلوم نہیں یہ شہر کے سب سے زیادہ امیر انسان کی بیوی ہے؟ تیری ہمت کیسے ہوئی، تو نے اتنا بڑا سوال پوچھ لیا؟ تو جس کی بیوی مری تھی تو وہ دوڑ کے آیا، کہا ارے چھوڑو چھوڑو چھوڑو، کیا بات ہے بھائی بتاؤ۔ کہا مجھے یہ بتاؤ یہ آپ کی بیوی ہے؟ کہاں یہ میری بیوی ہے۔ تو اس نے سارا واقعہ اس کو بتایا کہ میں نے جب یہ قبر کھودی تھی اس میں سے سانپ بچھو کیڑے نکل رہے تھے، اور اس کی مٹی بڑی تیز گرم تھی۔ تبھی میں نے پوچھ لیا مجھے معاف کریں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس نے کہا نہیں نہیں آپ نے صحیح پوچھا۔ تو کہا ٹھیک ہے تو پھر ایک بات اور بتاؤ، آپ یہ بتاؤ کہ آپ کی بیوی کیا کرتی تھی؟ آپ کی بیوی کا ایسا کون سا جرم تھا کہ جس کی وجہ سے دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا اس کی قبر کو؟ اس کی قبر سے سانپ بچھو نکل رہے ہیں، کیڑے پتنگے نکل رہے ہیں، اور مٹی تیز گرم ہو رہی ہے، آخر یہ کون سا جرم کرتی تھی؟ تو اس کے شوہر نے کہا، جس کی میت ہو گئی تھی، جس عورت کی، اس کے شوہر نے کہا، جو کہ شہر کا بہت بڑا امیر تھا، کہا میری بیوی، بہت زیادہ ہم لوگ امیر تھے، میری بیوی کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن کیا کرتی تھی جب میں گھر سے باہر چلا جاتا تھا تو غیر مردوں سے ملا کرتی تھی، غیر مردوں سے تعلق تھا اس کا، میرے گھر سے جانے کے بعد یہ غیر مردوں سے ملا کرتی تھی، غیر مردوں سے تعلق رکھا کرتی تھی، اور گھر سے باہر ایسے ہی دوپٹہ گھر پہ رکھ کے اور بال کھول کے نکلا کرتی تھی، اپنے حسن کے جلوے بکھیرا کرتی تھی تاکہ لوگ دیکھیں اور فدا ہو جائیں۔ تو اس طریقے کے اس کے معاملات تھے، ویسے تو کوئی چیز کی کمی نہیں تھی،
لیکن یہ مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی بلکہ غیر مردوں سے محبت کیا کرتی تھی، ان سے اس کے تعلقات تھے۔ ہو سکتا ہے آج اسی کی وجہ سے اس کی قبر میں یہ عذاب شروع ہو رہا ہے، اسی کی وجہ سے اس کی قبر میں یہ عذاب آ رہا ہے۔ اللہ اکبر! اے لوگو، اس واقعے سے عبرت حاصل کرو، اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جاؤ، توبہ کر لو، کیونکہ توبہ کا دروازہ ہر ٹائم کھلا نہیں رہے گا، اور پتہ نہیں کب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ وہ عورت مرنے کے بعد فوراً اس کی قبر میں عذاب شروع ہو جائے گا، جس کا شوہر موجود ہو اور وہ غیر مردوں سے تعلق قائم کرے، غیر مردوں سے ملے، غیر مردوں سے رابطہ کرے، اپنے شوہر کی بغیر اجازت غیر مردوں سے دوستی کرے، وہ عورت، اس کا سخت انجام ہوگا، بہت زیادہ وہ گناہگار ہوتی ہے اور بہت زیادہ اس پر عذاب آنے والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں، اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، ابھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ واللہ مجھے ایک شخص نے بتایا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا کہ میں مر گیا ہوں، خواب کے اندر میں مر گیا ہوں اور مجھ سے اب حساب و کتاب ہو رہا ہے۔ میں نے جواب نہیں دے پائے، جب مجھ پر عذاب ہونا شروع ہوا اب مجھے ایسا لگتا ہے میں سونسان ایک بیابان جگہ میں ہوں، بڑی خوفناک جگہ ہے، اور وہاں پر مجھ سے سوال ہو رہے ہیں، میں نے سوالوں کے جواب نہیں دے پائے۔ ایک شخص بالکل سچی بات اپنا خواب ظاہر کرتا ہے، میرے سامنے بتاتا ہے مجھے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور کہتا ہے کہ حضرت میں نے جو سامنے مجھ سے سوال پوچھ رہے تھے، میں نے ان سے کہا کہ ایک بار مجھے دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع دے دیا جائے، ایک بار مجھے دوبارہ بھیج دیا جائے، میں اتنی نیکی کروں گا، اتنی نیکی کروں گا، کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ حضرت میں نے خواب کے اندر یہ دیکھا ہے کہ مجھ سے سوال ہو رہے ہیں، میں جواب نہیں دے پا رہا ہوں، میرے گناہوں کو میرے سامنے لایا گیا ہے کہ دیکھ تیرے کتنے گناہ ہیں، تجھے کتنی مہلت دی گئی تھی کہ تو نے کیا کیا، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ۔ کہتا ہے وہ شخص کہ ایسی ایک ہوا چلنے لگی، ایک بھیانک ہوا چلی تو مجھے اور زیادہ مجھے رونا آیا، میں گڑ گڑانے لگا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کو یاد کرنے لگا، اے اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ یہ میں کوئی ایسی ویسی واقعاتی بات نہیں بتا رہا ہوں، یہ واللہ بتا رہا ہوں کہ مجھے ایک شخص کہتے ہیں اور اپنا یہ خواب بتاتے ہیں مجھے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں کہ اللہ مجھے دوبارہ بھیج دے، میں بہت زیادہ نیکی کروں گا، گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا، یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، مجھے معاف فرما دے۔ کہتے ہیں جیسے ہی میری آنکھ کھلی، رات کے 3 بجے تھے، 3 بجے رات کے میں بہت زیادہ گڑ گڑایا، بہت زیادہ رویا، کم سے کم 20-25 منٹ میں روتا رہا، بہت زیادہ میں رویا۔ وہ شخص اپنا خواب بیان کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آؤ آپ اللہ کی بارگاہ میں، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، نہ جانے کب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، پھر توبہ کی ہمیں توفیق بھی نصیب نہ ہو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔